آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فلسفہ شہادت کے ساتھ BU TV کی عظیم پیشکش جو کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہم روزانہ کسی نہ کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نہ کسی نئے عنوان گفتگو کے زیر تحت آپ کی خدمت میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ مقتل کربلا میں آج 8ویں محرم آ گئی، اور 8ویں محرم منسوب ہے حضرت عباس علمدار سے۔ حضرت عباس علمدار جو کہ امام عالی مقام علیہ السلام کے بھائی ہیں، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی بچے نجات ہے۔ عباس اور حق بھی غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ امام حسین کا بھائی حضرت عباس، جناب زینب کے چھوٹے بھائی حضرت عباس، حضرت علی اکبر کے چچا حضرت عباس، جناب سکینہ کے چچا حضرت عباس۔ حضرت عباس کی ایک عظیم مرکزی شخصیت ہے مقتل کربلا میں۔ پروردگار عالم ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، اس لیے کہ جب ہم کربلا معلیٰ میں جاتے ہیں تو کربلا معلیٰ میں حضرت عباس کا روضہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، بلکہ بین الحرمین وہ راستہ جو کہ حضرت عباس کے روضے سے امام حسین کے روضے کی طرف جاتا ہے، ایک دونوں سروں پر دو عظیم بھائیوں کے روضے ہیں، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظیم شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کی وہ عظیم شخصیت جو مقتل کربلا میں ایک مرکزی حیثیت تھی۔ حضرت عباس کو عباس کس نے بنایا؟ کیا علی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت عباس کو عباس کہا جاتا ہے؟ نہیں، علی کے تو اور بھی بیٹے تھے مقتل کربلا میں۔ حضرت عباس کو عباس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا بی بی ام البنین کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے؟ نہیں، بی بی ام البنین کے تو اور بھی بیٹے تھے مقتل کربلا میں۔ حضرت عباس کو ان کی کمال اطاعت کی وجہ سے، ان کی وفاداری کی وجہ سے، ان کے کمال ادب کی وجہ سے عباس کہا جاتا ہے۔ اس کمال ادب کو، اس اطاعت کو، اس فرما برداری کو سمجھنا محال ہے۔ اگر مقتل کربلا کو دیکھیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عباس کی منزلت کیا تھی۔ حضرت عباس مقتل کربلا میں اس مقام اطاعت پر موجود ہیں کہ جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت عباس اذن کارزار مانگتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ عباس جب وقت عصر آیا اور حضرت عباس نے، جب مولا نے یہی فرمایا کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے، عباس نے داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ جناب سکینہ کا خالی مشکیزہ لے کر حضرت عباس فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ امام علی مقام نے صرف اتنی اجازت دی تھی کہ عباس سکینہ کے لیے پانی لے آؤ۔ عباس کے لیے اتنی اجازت بھی بہت تھی۔ عباس فرات پر گئے ہیں، فرات کے اندر اترے، سکینہ کا مشکیزہ پانی سے بھر لیا، اور سکینہ کے مشکیزے کو جب لے کر حضرت عباس کربلا کے مقتل میں آنے لگے ہیں خیموں کی جانب، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے پکار کر کہا کہ خبردار خیمہ حسینی میں پانی جانے نہ پائے۔ بس لشکر اشقیہ سمٹنے لگا، کہیں سے تیروں کے وار آ رہے تھے، کہیں سے تلواروں کے زخم آ رہے تھے، کہیں سے حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے میں تیر لگا، مشکیزہ سکینہ سے پانی بہہ گیا۔ عباس
کی آنکھ میں تیر لگا، عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ حضرت عباس یعنی جو بھی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیا کرتا ہے۔ حضرت عباس کے تو بازو بھی نہیں تھے۔ کیسے حضرت عباس زمین پر تشریف لائے ہوں گے؟ آواز دی کہ مولا غلام کا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین چلے ہیں۔ عباس کا ذکر اگر کرنا ہے تو نہ کسی شاعر سے سنیے نہ کسی ذاکر سے سنیے، عباس کے ذکر کو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنیے۔ مولا جب مقتل کربلا میں چلے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کربلا میں میرا بھائی دنیا سے چلا گیا۔ یقیناً جب برابر کا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ابھی جب حسین پہنچے ہیں عباس کے سرانے تو عباس میں تھوڑی سی سانسوں کی رمق باقی ہے، ابھی عباس زندہ ہے۔ مولا بیٹھ گئے عباس کے سرانے۔ مولا نے کہا کہ عباس، ایک آنکھوں کے سامنے تاریخ وفا گھوم گئی۔ مولا کو یاد ہے عباس جب پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے میری آغوش میں آئے تھے، سب سے پہلے میرا لعاب دہن لیا تھا، سب سے پہلے میری زیارت کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے آنکھوں کو کھولا، کہا کہ مولا میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی سب سے آخر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہوا ہے۔ امام علی مقام نے ابا کی دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا۔ عباس نے بھائی کی زیارت کی۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک وصیت کی، کہا کہ عباس بس ساری زندگی اپنے کو غلام کہا، مجھے آقا کہا، بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غلام کہا۔ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس کیسے کہہ دیں، ام البنین کا لال ہے، کیسے کہہ دیں بھائی، مگر سرہانے سے ماں فاطمہ زہرا کی آواز آئی، عباس میرے حسین کی تمنا کو رد نہ کرنا۔ عباس نے بمشکل تمام کہا بھائی، اور بھائی نے بھائی کے زانوں پہ دم توڑ دیا۔ اور یقیناً مقتل کربلا کے ذرے ذرے سے آواز آئی ہوگی، میرا مظلوم بھائی، میرا بیکس بھائی، میرا وہ تشنہ دہاں بھائی کہ جو 3 دن کا پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے وصیت کی تھی کہ میری لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، صبح سے جو مقتل میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، سکینہ سے میں وعدہ وفا نہیں کر سکا۔ مولا نے حضرت عباس کے علم کو لیا، حضرت عباس کے دونوں بازو کو اٹھایا اور خیمے کی جانب آئے ہیں، اور خیمے میں جناب سکینہ نے راستے میں جب حضرت عباس کا علم اٹھایا، سکینہ نے دور سے علم کا پھریرا لہراتا ہوا دیکھا تو پیاسے بچوں کو اکٹھا کیا۔ میں نہ کہتی تھی کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا، مگر مشکائی علم آیا پر عباس نہ آئے۔ جیسے ہی وہ علم قریب آیا، سکینہ کے ہاتھ سے خالی کوزہ چھوٹ کر گرا، پیاسے بچوں کے ہاتھ سے خالی کوزہ چھوٹ کر گرا، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عباس فرات پر شہید ہو گئے۔ امام علی مقام مقتل کربلا میں خیمے میں گئے اور خیمے میں حضرت عباس کا علم رکھا، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو رکھے، اور بیویوں سے کہا کہ بس یہی عباس کا لاشا ہے، اس علم کو بڑھا دو، لو اب نشانی شہ دلدل سوار لو، پنجہ علم کا کھول دو، پٹکا اتار لو۔ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کو سن کر سیدانیوں میں شور گریہ بلند ہوا۔ حضرت عباس علمدار کا ماتم ہونے لگا۔ حضرت عباس علمدار فرات سے نہ آ سکے، حضرت عباس کا علم بڑھا دیا گیا، مگر آج بھی عباس کا روضہ موجود ہے کربلا معلی میں، اور کربلا معلی میں موجود ہوتے ہوئے جیسے ایک سورج کی مانند حضرت عباس کا روضہ چمک رہا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کربلا والوں کی اس فلسفہ شہادت سے کچھ حاصل کر سکیں۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ BUTV کی یہ عظیم پیشکش انشاءاللہ تعالیٰ کل 9 محرم کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس
طرح حسن و شباب ریت پر